بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چھبیس اگست 2021 اور جمعرات کا دن ہے۔ ہماری روایات کے مطابق اور بیجی کی جو ادا ہے جمعرات کو ختم شریف ہوتا ہے، اور ہم سب دعا کرتے ہیں اپنے اپنے جن گھروں میں دعا ہوتی ہے۔ تو ایک تو موضوع کا انتخاب ہے، اس پہ ہم نے بات کی تھی، اور ایک بہانہ ہے کہ چلے ہم سب مل کر آج دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے والدین کو، ماں یا باپ جو دنیا سے چلے گئے، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست یار، کوئی قرابت دار ملنے ملانے والا ہمارے گاؤں، شہر، قصبے، ڈھوک میں سے کوئی، تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ان سب کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ اور اس لائیو سیشن کا جو کہ ختم کی ہی ایک ترتیب ہے، اس کا ثواب ہمارے بزرگوں تک پہنچے۔ وہ تمام کلمات جو اللہ کے ذکر کے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام کے کلمات ہیں، وہ سارے ایصال ثواب ہم کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو، جو جا چکے، جو موجود ہیں اور جو موجود ہوں گے، ان سب کو اللہ کریم ان سب کے حال پر رحم فرمائے، ان کے اخروی سفر میں آسانی عطا فرمائے، کرم ہی کرم ہو، شفاعت ہی شفاعت ہو، سلامتی ہی سلامتی ہو، قبر میں ان کی منزلیں آسان ہو جائیں، حشر میں ان کا سفر آسان ہو جائے، ہم سب کی مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے، اور ہم سب فلاح پا جائیں۔ اور بے شک سب سے بڑی فلاح یہ ہے کہ آپ اللہ کی نظروں میں سرخرو ہو جائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ شمائلہ وعلیکم السلام، محمد محبت وعلیکم السلام، وعلیکم السلام افضل۔ اچھا، آپ ٹیگ کرنا شروع ہو گئے، ابھی تک آواز ٹھیک ہے، ویڈیو ٹھیک ہے؟ آغاز کیا جائے اپنی بات کا۔ تو آج کی جو ایپیسوڈ ہے وہ جسم، ماحول اور نظام کے حوالے سے ہے، یعنی انسان کی جو فزیکل ریلم آف دا ورلڈ ہے، یہ جو انسان کا جسم ہے، میرا جسم، کائنات کا جسم، ہمارے ملک کا جسم، دھرتی کا جسم، رشتہ داروں کا جسم، جو کچھ ہمارے بلانگنگس ہیں ان کا جسم، اس جسم کی ہم بات کریں گے۔ پھر جو ماحول ہے جس نے ہمیں گھیر رکھا ہے اوورآل، اس کی بات کریں گے۔ پھر اس کے اندر بھی فزیالوجی ہوتی ہے، جیسے فزیالوجی کیا ہوگی، اس کو کیا کہیں گے اردو میں؟ فزیالوجی علم الحیات، زندگی کا جو علم ہوتا ہے۔ جب ہم لائف آرگنزمس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو لیونگ آرگنزمس ہیں، تو اس کو فزیالوجیکل سسٹم کہا جاتا ہے یا فزیالوجی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہیبیٹیٹ کا لفظ ہے، ہیبیٹیٹ تو اس کی بات کریں گے۔ پھر ہم نظم کی بات کریں گے اور بد نظمی کی بات کریں گے، یعنی نظام کی بات کریں گے کہ نظام کیا ہے، نظام میں نظم کیا ہے، اور پھر اس نظام کے اندر بد نظمی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ اسی کا لاجیکل سیکوینس میں
اسٹیپ فارورڈ ہے. جو ہم نے بات کی تھی نفس کی، شخصیت کی، کردار کی بات کی تھی، رویوں کی بات ہم کر رہے ہیں. تو اسی سے ہم اسٹیپ اپ کر کے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے نظام، جسم و ماحول ہماری زندگی میں سامنے آتا ہے، کیسے بگڑتا ہے، کیسے اس کو افیکٹو یا پروڈکٹیو بنایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے آپ لوگ سنائیے کیسے ہیں. آواز ویڈیو ٹھیک ہے؟ اگر آواز ویڈیو ٹھیک نہ ہو تو جن کے پاس میرا نمبر ہے وہ مجھے مس کال مار دیا کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ ویڈیو رک گئی ہے. تو اتنے حصے کو میں پھر رپیٹ کر دوں گا. یہ ایک میں نے مینول طریقہ کار کل سوچا ہے کہ اس طریقے سے کچھ کروشل باتیں جو مس ہو جاتی ہیں ویڈیو رک جانے کی وجہ سے، تو جن کے پاس میرا نمبر ہے وہ مجھے ہلکی سی ایک مس کال مار دیا کریں. تو مس کال کا مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت ویڈیو رک گئی ہے، یعنی جو ہی ویڈیو رکے نا اور زیادہ دیر تک، تو اس میں آپ مجھے مس کال مار دیا کریں. تو پھر میں اتنے حصے کو دوبارہ رپیٹ کر دوں گا. انرجی خیر ہے، اتنی ہے میرے پاس الحمدللہ. جی میں بالکل ٹھیک ہوں. ویڈیو لیگ زیادہ تو نہیں ہو رہی افضل؟ چونکہ یہ ٹائم ایسا ہے ویڈیو اس میں لیگ کرے گی تھوڑا بہت، اور ویسے بھی 26 تاریخ ہے. اور ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ آخری تاریخوں میں نیٹ نہیں چلتا. یہ حیرت کی بات ہے. ویسے بل جو ہے وہ آخری تاریخوں میں کم نہیں ہوتا، بل پورا رہتا ہے، لیکن نیٹ جو ہے نا وہ آخری تاریخوں میں سلو ہو جاتا ہے. چلیں جی، مانا جا سکتا ہے. افضل نے لکھا ہے کہ ویڈیو لیگ انٹرپشنس. چلیں تھوڑا رک جاتے ہیں. یا پہلے پانی پینا چاہیے تھا. ویسے بھی چائے ٹھنڈی ہے، ٹھنڈی چائے ہو تو پانی بعد میں بھی پیا جا سکتا ہے. اگر زیادہ لیگ کر رہی ہے تو مجھے بتا دیں، میں رک جاتا ہوں، چونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے. اچھا زیادہ نہیں ہو رہی، آواز ٹھیک ہے؟ بالکل میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. جی میں بالکل ٹھیک ہوں. علی حمزہ کہیں جاب شاپ پہ ہوگا، کہیں مصروف ہوگا، تو وہ بعد میں دیکھ لے گا. نائمہ بھی شاید سو رہی ہو گھوڑے بیچ کے. موبائل کو بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہی پڑتا ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے. یا حیو یا قیوم. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ موبائل پہ بھی یا حیو یا قیوم کا میسج ہے اور کمپیوٹر پہ بھی آخری میسج یہی ہے. ابھی آواز ٹھیک ہے؟ اوکے. تو سب سے پہلے تو یہ کیجئے، آپ سب لوگ جو موجود ہیں یقیناً آپ نے عصر کی نماز ادا کر لی ہوگی. ایک دفعہ الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین وہ تلاوت کریں. 3 دفعہ کل شریف تلاوت کریں اور دعا کرتے ہیں اپنے ان بزرگوں کے لیے جو چلے گئے، ان کے لیے جو موجود ہیں اور ان کے لیے جو آئیں گے، تاکہ ہماری محفل کا آغاز پاکیزہ طریقے سے ہو جائے ہمیشہ کی طرح. ویسے بھی جمعرات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ہو ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کریم ہمارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں، میرے طلباء و طالبات کے والدین میں سے، سامعین حاضرین ناظرین کے والدین میں سے، پرکھوں میں سے جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں، میری تمام نسبتیں، شہر گاؤں جہاں جہاں سے میرا گزر ہوتا ہے، جہاں جہاں میرے شناسہ لوگ ہیں، جاننے والے ہیں یا انجان بھی ہیں، دنیا بھر میں جہاں مسلمین مسلمات مومنین مومنات دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان کی اور جو موجود ہیں ہم سب، ہمارے بعد جو نسلیں آئیں گی، مسلمین مسلمات مومنین مومنات، اللہ کریم سب کی بخشش فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، سب کی لغزشوں کو تاہیوں کو معاف فرما دے، پردہ پوشی فرما دے۔ اللہ کریم اپنی جناب سے، اپنی بارگاہ سے سلامتی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اللہ کریم اپنی جناب سے نور و ہدایت اور شفا کا بندوبست فرمائے، ہمیں ہر قسم کے جسمانی، نظریاتی، روحانی، وجدانی دشمنوں سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے وساوس سے ہم دور رہیں، ہر قسم کے غرور، متکبر، حاسد، جلنے والوں کے شر سے ہم محفوظ رہیں، ہر قسم کے تعویذ گنڈے کرنے والوں اور کرنے والیوں کے شر سے ہم محفوظ رہیں، ہر قسم کے کالے جادو کرنے والوں اور کرنے والیوں کے شر سے ہم سب محفوظ رہیں۔ اللہ کریم ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہماری عمروں میں برکت ہو، ہمارے ہر معاملے میں برکت ہو۔ اللہ کریم ہمیں شعور، آگہی، عرفان اور ادراک عطا فرمائے، ہم اپنے عرفان نفس کر سکیں، ہم آئینہ ذات کو مصفح کر سکیں اور ہم جلوہ ذات سے بہرہ مند ہو سکیں۔ میں دعا کرتا ہوں اپنی بیٹی کے لیے، اللہ کریم میری بیٹی کے درجات بلند فرمائے، میرے تمام اساتذہ کرام کے درجات بلند فرمائے، بابا جی سید محمود علی شاہ، بالخصوص استاد محترم واسف باصفہ، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، آپ کا فیض عام ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اپنے لاڈلوں اور لاڈلیوں کے والدین کے لیے خصوصی طور پر نام لے کر، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ کریم ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، خیر و برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ لوگ اپنے جس روحانی، جسمانی، نظریاتی، کاروباری سفر پر ہیں، اللہ کریم آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے کاروبار میں برکت ہو، آپ کے وقار میں برکت ہو، آپ کے نکھار میں برکت ہو، روزگار میں برکت ہو، آپ کے فکر و شعار میں برکت ہو، شعور میں برکت ہو، سرور میں برکت ہو، نور میں برکت ہو۔ اللہ کریم آپ کو ہر قسم کے دینی، دنیاوی، فکری غم سے محفوظ رکھے، اور اگر آپ کو وہ غم اپنی جناب سے دینا چاہے اپنی مرضی سے، تو آپ اس غم میں ثابت قدم رہیں، صابر رہیں۔ آپ کا
قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق ہمیشہ استوار رہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم. ہاشم کیسے ہو بیٹے؟ حمزہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ بھی ہماری ادا ہے، فقیروں کی ادا ہے کہ ختم جیسی اہم چیز کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہم نے، آٹومیشن کی طرف آ گئے. سیکھ لیں یہ بھی. واٹس ایپ گروپس میں بھی ماحول بنائیں، اہتمام کیا کریں، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور مغفرت کی دعائیں کریں. پاکستان میں، دنیا بھر میں کوئی اسلامی مسلک اس کے خلاف نہیں ہے. میں بڑی ریسرچ کے بعد سے کچھ باتیں میں نے چنی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ کہاں پہ مسلک جوڑ سکتے ہیں. تو ایصال ثواب کے لیے، دعائیں مغفرت کے لیے، اپنے لیے دعائیں کوئی بندہ نہیں روک رہا، کوئی قلب سلیم والا نہیں روک رہا. یہ بڑی اچھی عادت ہے. ماحول بنایا کریں، بہانے بنایا کریں. اور مہمانوں کو ویسے بھی ہم آؤ بھگت کرنے کا حکم ہے، تو ساتھ کچھ چیز رکھ لیا کریں. اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، خود بھی کھائیں، ہمسایوں کو بھیج سکتے ہیں، ان کو کوئی میٹھی چیز بھیج دیا کریں، سالن بھیج دیا کریں، کچھ نہ کچھ کیا کریں. پھر یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں ہیں، ماحول بنا کے رکھتے ہیں، تو اپنی فیملی کو بٹھا کے یہ کام کریں تو زیادہ برکت. تو میرے پاس یہ زیادہ بہتر طریقہ کار ہے. تو اگر یہاں پہ نہیں ہوتا تو فیملی کے ساتھ ہوتا ہوں. 4-5 بندوں کے سامنے یہ بات ہوتی ہے، 6 بندوں کے سامنے. اب یہ یاد رہے گی آپ کے پاس. اکثر کرتا ہوں، کئی جمعراتیں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں، رمضان میں بھی ہم نے کیا تھا. مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگ کا ایک ماحول کو سمجھ سکیں کہ یہ بڑا ضروری ہے. بہانے بنانے پڑتے ہیں، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر چیز سنی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، تو اچھا لکھیں، اچھا بولیں، اچھے کرتوتوں کی طرف آ جائیں. کوشش کریں کہ تنہائی اور محفل کے فاصلے کم ہوتے جائیں، نکھار آتا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ویڈیو کی رپورٹ ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ہاشم. یا حی یا قیوم. چونکہ وطن کے لیے دعائیں کرنے والوں کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ وطن بچا ہوا ہے ابھی تک. دعائیں کرنی چاہیے وطن کے لیے، وطن کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، مجاہدین کے لیے. جی لکھ دیں جی. اگر پورا ختم بغیر لیگ کیے ہوئے آپ نے سن لیا ہے آڈیو ویڈیو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی سی آر والوں کا ہم شکریہ ادا کرنے کے، یعنی ہمارے اوپر فرض ہے، ہم پابند ہیں کہ شکریہ ادا کریں، اور وہ حقدار ہیں کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں کہ ابھی تک انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ تو جس نے زیادتی کی وہ ادارہ ہی بند ہو گیا. یہی ہوتا ہے آہستہ آہستہ. جہاں جہاں جس نے زیادتی کرنی ہے وہ ادارے ڈوب جائیں گے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے، آپ کے منٹھار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم سے پہلے والی قومیں ہلاک ہو گئیں جب انہوں نے امیر اور غریب میں الگ الگ عدل کا نظام رکھا. تو یہ نہیں کہ میری کوئی دعا بدعا سے کام ہوگا. ایک پیٹرن چل رہے ہیں، کچھ فارمولے چل رہے ہیں. اللہ کے فارمولوں کے مطابق پلے ہوئے جسم، اللہ کے فارمولوں کے مطابق چلتا ہوا نظام، اور اللہ کے فارمولوں کے مطابق بنا ہوا ماحول روحانی، الوہی، بابرکت نتائج مرتب کرتا ہے. ہر وہ جسم، ہر وہ ماحول اور ہر وہ نظام جو اللہ کے بتائے ہوئے الوہی قوانین کے برعکس چلتا ہے، اس کے نتائج بھی خسارے والے ہوتے ہیں، کامیابی کے برعکس نتائج مرتب ہوتے ہیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اس لیے کہ دولت کی کمی ایمان سے پوری ہو سکتی ہے. مدیہ، دولت کی کمی ایمان، اخلاقیات، ادب اداب سے پوری ہو سکتی ہے، لیکن ایمان یا اخلاقیات کی کمی دولت سے پوری نہیں ہو سکتی. تو اس لیے آج کا موضوع انتہائی اہم ہے. اس سے پہلے آپ نفس کو سمجھ چکے ہیں،
میں نے آپ کو الف لام میم امارہ لوامہ اور مطمئنہ کی باتیں بتائی ہیں، اور ساتھ میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا اگر آپ نے امارہ کو سمجھنا ہے تو سورت یوسف، اگر آپ نے لوامہ کو سمجھنا ہے تو سورت القیامت کو بغور ترجمے سے پڑھ لیں، تفکر کریں، آپ کو لوامہ کی سمجھ آ جائے گی کہ ملامت کیا ہے اور کب کون سی ملامت فائدہ نہیں دیتی، کب مہلت ختم ہو جاتی ہے اور کب ملامت بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اگر آپ نے نفس مطمئنہ کو سمجھنا ہے تو سورت الفجر کو سمجھ لیں، فجر کے وقت کو سمجھ لیں۔ یہ جو فجری ویلا ہوتا ہے نا، فجری ویلا، صبح کا وقت، صبح کی سیر کا وقت ہے، وہ جو مجھے ابھی مس تو اب مجھے کیسے پتہ چلے گا ویڈیو دوبارہ شروع ہوئی ہے؟ تو یہ کیا کریں پھر بیٹے کہ رکنے پہ بھی ایک مس کال کر دیں، اور جب دوبارہ بحال ہو سگنل تو پھر مس کال کر دیا کریں۔ یہ کیسا رہے گا؟ کریٹیوٹی ہیز ونگس، وی کین فلائی۔ تو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں چونکہ مس کال آئی ہے درمیان میں۔ آپ ٹھیک ہے جی، ساتھ لکھ دیا کریں کامنٹ۔ آپ نا اصل میں بچوں کی طرح جب میں لوری سناتا ہوں نا تو آپ لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، مست ہو جاتے ہیں، ٹون ہو جاتے ہیں آپ میں سے اکثر۔ تو کوئی زلفوں میں گھس جاتا ہے، کوئی آنکھوں میں گھس جاتا ہے، کوئی ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی پیچھے کتابوں میں بیک گراؤنڈ۔ میں نے اس لیے بیک گراؤنڈ کو بلیک کیے رکھا تاکہ توجہ ساری میری طرف ہو۔ تو اب آپ وہ پیچھے کتابیں کسی دن سارا آپ کو تعارف کروا دوں گا کہ کون کون سی کتاب پڑھی ہوئی ہے میرے پاس۔ چل گئی، اوکے۔ دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو، الف لام میم امارہ لوامہ مطمئنہ۔ امارہ کو سمجھنا ہے تو سورت یوسف کا مطالعہ کریں، لوامہ کو سمجھنا ہے تو سورت القیامت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، غور و فکر کریں، مطمئنہ کو سمجھنا ہے تو سورت الفجر کا مطالعہ کریں۔ چونکہ یہ بڑی ترتیب سے جیسے الف لام میم آیا ہے سورت البقرہ میں، الف لام میم، اسی ترتیب سے امارہ لوامہ اور مطمئنہ ہے۔ اور کیا خوبصورت اس کا حسین امتزاج ہے کہ تینوں نفس جو ہیں، نفس کی لیئرز، وہ کیٹیگرائز کی گئی ہیں۔ امارہ پہلے ہے، پھر لوامہ ہے، اور پھر اسے ٹاپ پہ ہے مطمئنہ۔ اور صورتوں کو بھی اگر آپ کتابی شکل میں دیکھیں تو قرآن کی کتابی شکل میں یوسف پہلے ہے، پھر قیامہ صورت ہے، اور پھر سورت الفجر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر آپ فجر سے شروع کریں، ریورس انجینئرنگ کریں، تو مطمئنہ یعنی فجر کا وقت جو ہے نا وہ بڑا خاص الخاص وقت ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو آپ نے ان ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج ہم نے کیا بات کرنی ہے۔ پھر ہم نے شخصیت اور کردار کے بارے میں بات کی کل، پرسنالٹی اور کریکٹر کے بارے میں کہ یہ کمبینیشن آف کریکٹرسٹکس ہوتا ہے، کچھ خصائص، کچھ خوبیوں کا مجموعہ، انسان کا کردار، انسان کی شخصیت۔ اور ساتھ ہم یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ ہر خطے میں وہ لیئر موجود ہے پست کردار کی، وہ جو رذیل شخصیت ہوتی ہے وہ بھی ہر جگہ موجود ہے، اور جو عظیم شخصیات ہیں وہ بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں جسم کی طرف۔ جسم کے بارے میں آپ نے پوری دنیا میں دیکھا ہوگا، آپ نے زندگی گزاری ہے، آپ نوجوان ہیں۔ جسم کچھ لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے جسم کمزور ہیں، ان کا جسمانی طور پر ان کے مسلز کمزور ہیں، یعنی نظر آ جاتا دور سے کہ یہ بندے کی ہڈیاں کمزور ہوں گی۔ اور کچھ ہوتے ہیں پہلوان نما، جم میں جانے والے نوجوان، ان کی جسم کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی سٹرانگ ہوتی ہیں، دماغ ان کا بڑا زبردست ہوتا ہے، آنکھیں ان کی بینائی بڑی زبردست رہتی ہے، ان کی ہڈیوں میں جان ہے، ان کا سانس نہیں پھولتا جلدی، لنگس ان کے ٹھیک ہیں۔ یعنی جسم جو نظر آ رہا ہے، جلد، یعنی یہ نہیں کہ ذرا سی کوئی الرجی ہوئی اور پورے جسم کے اوپر دانے بن گئے، ذرا سا جناب ہوا میں کوئی ایسی بات ہوئی اور ان کا سانس رکنا شروع ہو گیا، نہیں، وہ سپورٹس مین ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو مینج کیا ہوا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، کیا دہریے جم جوائن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں۔ یہودیوں میں بھی پہلوان ہیں، بالکل ہیں، عیسائیوں میں بھی ہیں، ہندوؤں میں بھی ہیں، سکھوں میں بھی ہیں، بڑے بڑے پہلوان ہیں،
زبردست قسم کے، مسلمانوں میں بھی ہیں۔ تو گویا جسم کی جو لیئر ہے اس کے کوئی الگ فارمولے ہیں، جسم کی جو لیئر ہے اس کے کوئی الگ فارمولے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جسمانی طور پر آپ کو اچھے نتائج ملیں تو پھر آپ کو جسم کے ان فارمولوں کے مطابق عمل درآمد کرنا ہوگا۔ یہ پیٹرن نمبر 1 ہے، اس کو اپنے پاس اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، سمجھ لیں، لکھ لیں، ساری زندگی آپ کو کام آئے گا۔ اور یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ زندگی میں نہ کبھی بدلا تھا، نہ آج بدلا ہے، نہ آنے والے وقتوں میں بدلے گا۔ ہر وہ قوم یا قوم کے وہ افراد، طبقات جنہوں نے اپنے جسم کی پرورش کی ہے، نشو و نما کی ہے، ایسے مشاغل میں وہ مصروف ہوئے ہیں، ایسی حرکات و سکنات انہوں نے کی ہیں کہ ان کے جسم جو ہیں وہ صحت مند رہیں، تو وہ صحت مند رہے ہیں۔ اب اس جسم کو ظاہری طور پر اس سے ہم آگے بڑھیں، اندر گھس جائیں فزیولوجیکل انداز میں۔ یہ دانت ہے، بچپن سے لے کے جوانی تک دانتوں کے بھی کچھ فارمولے ہیں، آنکھوں کے بھی کچھ فارمولے ہیں، لنگس کے فارمولے ہیں، سٹمک کا فارمولہ ہے، ہماری جو خوراک کی نالی ہے اس کے کوئی فارمولے چل رہے ہیں، ہماری ہڈیوں کے کچھ فارمولے چل رہے ہیں۔ تو اگر کوئی مسلمان ہے لیکن وہ جسم کے ان فارمولوں پر عمل درآمد نہیں کرتا تو اس کا جسم کمزور ہو جائے گا، regardless of the fact that he or she is a Muslim. And even if you are atheist, تو regardless of the fact that you don't believe in any religion, your body will be strong، چونکہ آپ نے باڈی کے فارمولے استعمال کیے تھے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ گویا جسم کی لیئر کے اوپر جسمانی فارمولے چلیں گے۔ جب بات جسم کی ہوگی تو آپ کو جسم کے انتظامات کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ اپنے جسم کے انتظامات سے غافل ہو جاتے ہیں تو جسمانی طور پر آپ کمزور ہو جائیں گے۔ اب اسی جسم کو وطن کے جسم پہ اپلائی کرتے ہیں۔ جس ملک کی فوجیں کمزور ہو جاتی ہیں، سپاہی کمزور ہو جاتے ہیں، جس ملک کی پولیس یا رینجرز یا فضائیہ، نیوی، بری، آرمی یہ یا انٹیلیجنس وہ کمزور ہو جائیں گے تو اس کے مطابق نتائج مرتب ہوں گے۔ تو وہ بھی ایک جسم کی لیئر ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس پلانٹ کا جسم کمزور ہو جائے، یہ جو ہمارا کرہ ارض ہے، یہ ہمارا کاسماس ہے، اگر یہ کمزور ہو جائیں، ہمارے سمندر کا جسم کمزور ہو جائے کرتوتوں کی وجہ سے، تو نتائج مرتب ہوں گے۔ اگر ہمارے پہاڑ کمزور ہو جائیں، پہاڑوں کا جسم، چونکہ ان کے فارمولے الگ چل رہے ہیں، یہ بالکل جسم کے ساتھ رہیں۔ چونکہ جو بات میں آپ کو کر رہا ہوں اس کی میں آپ کو سند دوں گا پیغمبروں کی زندگی سے۔ ایک تو ابھی مثال دے دیتا ہوں، اکثر دیتا ہوں، ون آف مائی فیوریٹ ایگزامپلس ٹو کوٹ ان آلموسٹ آل سیشنز۔ غزوہ خندق ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ جسم کی دنیا میں پیٹ پر پتھر باندھے گئے، جسم کی دنیا میں بیلچے، کدالیں اٹھائی گئیں، یا جو بھی تھے ٹولز کھدائی کرنے والے اٹھائے گئے۔ جسم کی دنیا میں خندق کھودی گئی، اسٹریٹجی بنائی گئی، نتائج مرتب ہوئے نا اس کی صورت میں۔ جسم کی دنیا میں تلواریں چلیں، گھوڑے چلے۔ غزوہ احد میں بھی آپ کو بتایا جسم کی دنیا میں جہاں عمل درآمد ہوا وہاں رزلٹس کچھ اور جہاں اطاعت نہیں ہوئی، اتباع نہیں ہوئی، وقتی طور پر غفلت آ گئی، وہاں پہ نتائج مرتب کوئی اور طریقے سے ہوئے۔ کہیں پہ نفع، کہیں پہ نقصان ہوا، اور اس کی سمجھایا بھی گیا، معاف بھی کر دیا گیا، لاڈ بھی کیا گیا کہ دیکھو جب تمہیں کوئی بات کہہ دی جائے، پیغمبر جب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو مانا کرو نا۔ بظاہر تمہیں کچھ نظر نہ آ رہا ہو لیکن جب پیغمبر نے کہہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو مانو ان کی بات، ڈٹ کے کھڑے رہو پہاڑی کے اوپر، ڈٹ کے کھڑے رہو، جگہ نہیں چھوڑنی، مورچہ نہیں چھوڑنا۔ تو جسم، گویا جسم کی دنیا کے فارمولوں پر جسم کی دنیا کے انتظامات چلیں گے۔ اگر آپ اپنے جسم کے اوپر روح کے فارمولے اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا۔ ہم نے اپنے جسمانی عوارض کی خاطر روحانی وظائف اور کلمات کا استعمال شروع کر دیا ہوا ہے۔ یہ صورت پڑھ لیں، یہ فلاں کام کر لیں، یہ کام کر لیں، یہ کام کر لیں۔ بہت ساری روایات میں بھی کچھ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 برس کی حیات پاک ہمارے سامنے رول ماڈل ہے. اس رول ماڈل میں یہ واحد پیغمبر ہیں 1,24,000 پیغمبروں میں جو نبی ہیں، رسول ہیں علیہم السلام اجمعین، کہ جن میں سب سے ڈیفرنٹ یعنی 2 پیغمبر نظر آتے ہیں. ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے بیٹے، وہاں پہ بھی سلطنت ہمیں نظر آتی ہے، لیکن وہ سلطنت اور طرح کا مزاج رکھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمینی قوتوں کے ساتھ، روحانی تو ہیں ہی ہیں، لیکن زمینی پیمانوں کے مطابق اس زمین پر سٹرگل کی. 63 برس کی زندگی جس کے اندر ہجرتیں ہیں، صبر بھی ہے، مجاہدے بھی ہیں، تعلیم و تربیت کا نظام بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، غزوات بھی ہیں، اور فتح مکہ بھی ہے. اس کے اندر عام زندگی، نارمل زندگی بھی گزر رہی ہے جو ایک جسم کی دنیا کی ہے. روحانی ترقی بھی کمال کی اور جسمانی ترقی بھی کمال کی ہو گئی. وکٹری حاصل ہوئی. ان فتحنا لک فتحا مبینا، ایک فتح مبین، ایک روشن فتح ان کو حاصل ہوئی. 63 برس کی زندگی، اور 63 برس میں بھی آخری جو ایام تھے، آخری سال جو تھے، اس سے پہلے تو 40 سال کے بعد تو وہی نازل ہو رہی ہے. گویا 40 سال پہلے کا پیٹرن اور ہے. جب وہی نازل ہوتی ہے وہاں سے لے کے 23 برس کے دوران قرآن لگ بھگ 22 سال کچھ مہینے 23 برس کہا جاتا ہے. تو وہ ایک زندگی کا پیمانہ الگ ہے. تو جسم کو سمجھیں. اگر آپ لاؤڈ میوزک سنتے ہیں، ڈاکٹرز اس سے روکتے ہیں کہ کان آپ کے متاثر ہوں گے. اگر آپ رات کو ہیڈ فون، وہ جو ہینڈز فری ہے، ایئر فون وغیرہ وہ لگا کے سو جاتے ہیں، تیز میوزک جوانی میں آپ برداشت کر لیں گے چونکہ آپ کا جو ایئر ڈرم ہے وہ ابھی طاقتور ہے. لیکن جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں کہ اس کو جتنا سننا چاہیے تھا اس سے زیادہ آواز وہ سن رہا ہے، اور آپ سو گئے ہیں جبکہ اس کو سکون چاہیے. جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا جو ریم ہے، اس کا پروسیسر، وہ سلیپنگ پوائنٹ پہ جانا چاہتا ہے، سکون میں چلا گیا ہے. اس وقت بھی اگر آپ کے گانے چلتے رہتے ہیں یا کچھ بھی آپ نے لگایا ہوا ہے تو وہ آپ کے کانوں کو متاثر کرے گا. جوانی میں رزلٹ سامنے نہیں آتے. آج جو عمل ہو رہا ہے اس کا رد عمل کہیں بعد میں جا کے نکلے گا. بعض اوقات ایک نسل جو بیج بوتی ہے اس کی فصلیں آنے والی نسلیں کاٹتی ہیں. تو جوانی میں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ادھیڑ پن میں کیا نکلے گا. میں نے اپنے ساتھ کے کئی نوجوانوں کو دیکھا جو ہمارے ساتھ پلے بڑے جوان ہوئے، اور اپنی زندگی اور ان کی زندگی میں فرق محسوس کرتا ہوں. تو 3 کیٹیگریز بنتی ہوئی نظر آتی ہیں. جنہوں نے اپنی جوانیاں ضائع کی ہیں، اس وقت طاقت تھی، محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ گھٹنے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کمر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، آنکھیں اس طریقے سے بھی، حالانکہ ایج کے ساتھ کچھ چیزیں کمزور ہوتی ہیں، وہ تو نیچرل فینومینن ہے. آپ ڈاکٹر ہوں، آپ پہلوان ہوں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی جسم کے پٹھے کمزور ہوں گے. لیکن جسم جب جس مرحلے سے گزر رہا ہو اس کی نگہداشت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس کا تعلق مذہب سے جوڑ کے دیکھتے ہیں. مسلمان کمزور جسموں والے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام بالکل جسم کے کمزوری کی بات نہیں کرتا. گویا ایک مسلمان اپنے جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے. وہ جسم اس کا اپنا ہو، وہ اس کے وطن کا ہو، گھر کا ہو. گھر بھی تو جسم ہے نا. 4 ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن اگر آپ کوئی ایسی خوراک کھانا شروع کر دیں جس کی کیمسٹری جسم کی کیمسٹری کے اینٹی ہو، آپ جنک فوڈ لیتے ہو، آپ ایسی کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں جو آپ کے سٹمک کو خراب کرتی جلدی جاتی ہیں، جوانی میں محسوس نہیں ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ وہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے جو فزیولوجیکلی جو آپ کے آرگانز آف دا باڈی ہیں، وہ وقت سے پہلے آپ کا لیور کمزور ہو رہا ہے، آپ کی کڈنی کمزور ہو رہی ہے، کیونکہ آپ جو کھا رہے ہو، جو پی رہے ہو، اس کے فارمولوں کا آپ کو نہیں پتہ. آپ کے پاس چارٹ نہیں ہے کوئی، آپ کے پاس علم یا معلومات نہیں ہے کہ نیوٹریشنز کیا ہیں، نیوٹرینٹس کیا ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ کس چیز کے کھانے کے بعد کون سی چیز اگر میں کھاؤں گا تو ان دونوں کا آپس میں کیمیکل ری ایکشن کیسے ہوگا.
تو ہمارے بزرگوں کو سینہ بسینہ بہت ساری چیزوں کا پتہ تھا کہ فلاں چیز کھانے کے بعد فلاں چیز نہیں کھانی. تو لوگوں نے ان کی متھ بنائی ہوئی تھی، لیکن وہ بڑی سائنس تھی اس کے پیچھے. تو اب سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں، ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے چھوڑ دینی ہیں. کیوں وہ چھڑوا لیتے ہیں آپ سے چیزیں؟ چونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ چیز کھانے سے جو آلریڈی ڈیزاسٹر شروع ہو گیا ہے جسم کی سطح پہ، اس میں اضافہ ہو جائے گا. آپ سمجھ گئے؟ تو شخصیت اور کردار کی جہاں ہم نے بات کی تھی، جسم کو پالنے کے لیے جسم کے فارمولے اپلائی کرنے پڑیں گے. آپ رنگ میں اتر گئے ہیں، باکسنگ رنگ میں، تو صرف کلمے کی طاقت سے باکسر نہیں جیت رہا، کرکٹر دعاؤں کی طاقت سے نہیں جیت رہے. اگر ہندو ملک کی کرکٹ ٹیم اچھا کھیلے گی وہ جیت جائے گی، آسٹریلین اچھا کھیلیں گے وہ جیت جائیں گی، ایتھسٹ کی کوئی کرکٹ کی ٹیم ہو وہ اچھا کھیلے گی وہ جیت جائے گی. اولمپکس میں بھی یہی ہوا ہے کہ فاروق شاہ اگر لاکھوں مرتبہ یا ہیو یا قیوم پڑھ کے دوڑنا شروع کرے، کہنے کی حد تک یہ بات بڑی مشہور ہوئی پڑی ہے کہ لے یارویں آلے دا نا تے ڈبی ہوئی تر جائے گی. تو کئی دفعہ ڈبی ہوئیوں کے پاس کھڑے ہو کے بھی میں نے لیا ہے نام، تو اس سے یہ کام نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے اس لیے میں کہتا ہوں یا علی مدد یا یا اللہ مدد سے پہلے کوئی کام بڑا ضروری ہے جو ہم مس کر رہے ہیں. ہم الجھ گئے ہیں لا یعنی باتوں میں. اگر آپ کی فضائیہ کمزور ہے تو جس ملک کی طاقتور فضائیہ ہوگی وہ آ کے آپ کو ماریں گے. تو اس لیے آپ جسمانی طور پر بھی طاقتور ہونا بڑا ضروری ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق بھی کھودی، اسی وجہ سے تلواریں بھی بنائی گئیں، تیر بھی بنائے گئے، اور جنگ و جدل کی یا وار پریکٹس کی، سوڈ کیسے چلانی ہے، تیر کیسے پکڑنا ہے، کیسے مارنا ہے، ٹریننگز دی گئیں. یہ بڑی ضروری ہوتی ہیں تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ سیکیورٹی میں رہے. اگر سردیوں میں آپ ایسے کپڑے پہنیں جس کے اندر سے ٹھنڈ گزر رہی ہو تو ان کپڑوں کا فائدہ نہیں. ہم رات کو رضائی لے کے سوتے ہیں سردیوں میں، یا ہیٹر وغیرہ لگاتے ہیں لوگ. کیوں لگاتے ہیں؟ جسم کو سردی کی تاب سے محفوظ رکھنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم کے کچھ فارمولے ایسے چل رہے ہیں جہاں پہ جسم کی بحث ہونی چاہیے. غریب ملک، جہالت میں پڑے ہوئے ملک کیا کرتے ہیں کہ وہ جہاں پہ جسم کی باتیں کرنی ہے وہاں پہ روحانی معاملات کو زیر بحث لاتے ہیں اور اس پہ الجھتے ہیں اور اس مقدمے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ زوال کا شکار رہتے ہیں. انہیں غلام بنانا آسان ہے چونکہ وہ ریزننگ نہیں کر رہے. ان کے پاس پیشن تو ہے، جنون تو ہے، ریزن نہیں ہے. ان کے پاس جذبات تو ہیں، ایموشنز تو ہیں، ریشنل نہیں رہا. کیونکہ اگر ان کے پاس، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایموشن نہیں ہونے چاہیے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہیں، لیکن اس جسم کی دنیا میں جو استدلال چاہیے، جو انتظامات چاہیے، وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے. جیسے مسجدوں میں بھی تو ہم نے قالین بچھا دی ہے نا، مسجدوں میں ایک سے بڑھ کر ایک لاؤڈ سپیکر آ گیا، کتنی ہم فانوس لگا رہے ہیں، کتنے سوئچز ہیں، لائٹیں، پنکھے، ہر نمازی پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے. ایئر کنڈیشن ماسک بن گئی. کیوں بن گئی؟ جسم کی دنیا ہے. زیادہ سے زیادہ سہولت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی اس طریقے سے وافر مقدار میں نہیں تھا. بڑی مشکل سے کنویں کے اندر سے نکالنا پڑتا تھا اور لوگ بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرتے تھے. اب تو میں نے دیکھا ہے وہ لوگ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں جی کہ ہر لحاظ سے کونیوں تک. ورنہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں وہ ایک لوٹا نما ایک ہوتی تھی، پتہ نہیں رکابی کیا کہتے تھے اس کو، تو اس میں سے پانی ہم نے لینا، تھوڑا سا منہ میں ڈالنا، کلی کرنی اچھے طریقے سے، ضائع نہیں ہوتا تھا. پھر وہ پانی لینا اور کونیوں تک اس طریقے سے 3 دفعہ اس کا، تاکہ وہ بہہ جائے اور وہ خشک نہ رہے جگہ پر. باقی آپ نے وہ خلال وغیرہ کرنا ہے، جو بھی مسا وغیرہ. تو جسم کی دنیا وقت کے ساتھ ساتھ بہت آگے چلی گئی ہے. آج کی دنیا میں جیسے جب منجنیقیں تھیں تو منجنیقیں ہونا ضروری تھا. تیر کمان دشمن کے پاس تھے تو آپ کے پاس تیر کمان آئے. دشمن کے پاس گھوڑے تھے تو آپ کے پاس گھوڑے ہونا ضروری ہیں. دشمن کے پاس اونٹ ہیں تو آپ کے پاس بھی اونٹ ہوں. ایمان کی الگ چیز ہے. جنگ میں
ایمان کی کمی جو ہے نا وہ اسلحے کی زیادتی سے پوری نہیں ہوتی. اسلحہ بہت زیادہ ہو اور ایمان بالکل کمزور ہو، فیتھ، تو مقابلہ اس طریقے سے نہیں ہوتا. ایمان بھی ہو اور اسلحہ بھی ہو، چونکہ اگر صرف ایمان تو بڑا مضبوط ہے. ایمان تو کسی کا بھی کمزور نہیں تھا جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، کسی کا ویک نہیں تھا، لیکن ایگریمنٹس کرنے پڑے چونکہ فزیکلی دے ور ناٹ ان اے پوزیشن ٹو فائٹ بیک، تو شرائط ماننی پڑی. جذباتیت کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی سائن نہیں کرنے، لڑنا ہے. تو لڑنے کا نقصان ہوتا ہے جب آپ کمزور ہوتے ہیں. تو آپ علیہ السلام صاحب بصیرت ہیں. اللہ کے علم کے حساب سے درود و السلام محمد والی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام کی زندگی کے 63 برس کو ہم نے اس طریقے سے سمجھنے میں غلطی کی ہے. فزیکل ورلڈ میں آپ علیہ السلام نے فزیکل انتظامات کیے، وہ کاروانوں کے چلنے کے ہوں، وہ تجارت کے ہوں، وہ شادی بیاہ کے ہوں، مسکرانے کے ہوں، کوئی بھی معاملات ہوں، وہاں پہ فزیکل لاس چلے ہیں. 2 ارب سے زائد جو ایتھیسٹ ہیں، دہریے ہیں، الحاد والے ہیں، وہ دنیا میں خدا کو نفی کر کے، وہ خدا کو نفی انہوں نے اس لیے کی کہ تاکہ وہ نیچرل سائنسز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. کیونکہ مذہب کا ایک رویہ بن گیا ہوتا ہے، یہ جو جب پیغمبر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد مذہب کا جو سب سے بنیادی رویہ بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ مالک ہے. وہ جو بھی ان کے پاس نظریہ ہوتا ہے وہ اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. بس جی جو اللہ دی مرضی، بس جی جیسا اللہ نے چاہنا ہے ویسے ہو جانا ہے. کیونکہ وہ ہر کام کا سرا اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیا ہے، اللہ ہی ہر چیز کر رہا ہے، لہٰذا زوال بھی اللہ کی وجہ سے ہے، یہ جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں یہ بھی اللہ کی وجہ سے ہے، معاذ اللہ، جبکہ اللہ یہ کام نہیں کرتا. اللہ نے فارمولے بنائے ہوئے ہیں، ان فارمولوں کے مطابق جو قوم جسم کی دنیا پہ آگے بڑھے گی وہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اگر کوئی ہندو بھی جسم کی دنیا میں وہ معاملات کرے گا تو نتیجے اس کو اللہ کی طرف سے ہی ملیں گے، چونکہ وہ سیٹ پرنسپلز ہیں، وہ سیٹ پرنسپلز ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ اس قدر مالک و ملک ہے، مختار ہے کہ وہ جب چاہے باغ کو جلا دے، لیکن وہ بالعموم ایسا کرتا نہیں ہے. اگر ایسا کرتا تو دہریہ کوئی بھی رات کی روٹی نہ کھا سکتا. وہ اندر سے ہی کوئی ایسی کیمسٹری چینج کرتا اور ان کے منہ میں پھوڑے آ جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو جسم کی دنیا، ہم تو اپنے خدا کے دیے ہوئے جسم کی پرورش نہیں کر سکے. دہریے تو روبوٹس بنا کر اس پر جلد لگا رہے ہیں، آرٹیفیشل آرگان بنا رہے ہیں کہ دل ایسا بنا دیا جائے کہ زیادہ دیر تک انسان کو زندہ رکھا جا سکے. اور وہ جو سائنس میں اتنی محنت کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہمارے ہاں فتوے یہ چل رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم نے ویکسین لگوائی تو عورتیں جو ہیں وہ بانجھ ہو جائیں گی، بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں گی. بڑے بڑے عجیب افلاطون ہیں ہمارے پاس، یعنی جن کے پاس پتہ نہیں کہاں سے ڈیٹا آ رہا ہے. وہ ڈیٹا ہماری ISI کے پاس نہیں، وہ ہماری فوج کے پاس نہیں، وہ ہماری حکومت کے اکابرین کے پاس نہیں، نہ ہی وہ ڈیٹا علماء کرام کے پاس ہے. لیکن وہ چند لوگ جو گلی محلے میں بیٹھ کے یہ شوشے یا شرلیاں چھوڑتے رہتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میگنٹ لگ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. ایک سرنج جو آپ کے مسلز میں لگ رہی ہے، دشمن اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ وہ آپ کو بلا کے سرنج لگا کے آپ کے اندر کچھ کرے گا. آپ کے ہر گھر میں نیسلے کا پانی پہنچ رہا ہے، پیپسی پہنچ رہی ہے، کوک پہنچ رہا ہے، برگر پہنچ رہا ہے، ہر چیز پہنچ رہی ہے. آٹا آپ کو پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے. آپ کے گھروں میں پانی پہنچ رہا ہے، پانی کے ذخائر کہیں پہ ہیں، زیر زمین بھی پانی ہے. تو سائنس اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ وہ بارشیں بھی مصنوعی برسوا رہی ہیں، کوشش ہو رہی ہے اس چیز کی. تو وہ اس چیز کے محتاج نہیں کہ وہ آپ کو ایک بوتل میں سرنج لگا کر، جس بوتل کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا کے ملکوں میں وہ کام ہو رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے آج بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کا اپنا وائرل کانٹینٹ کرنے کے لیے لا یعنی قسم کی بے سروپا باتیں، بے تکی باتیں وہ کر رہے ہیں. اور اگر میں تو کہتا ہوں نا، جیسے ڈیجیٹل کلونیل سسٹم تو میرا پیٹرن ہے، مجھے پتہ ہے کہ کلونیل سسٹم ہو رہا ہے، چونکہ انسان کی نفسیات ہے. ہر دور میں انسان پاور کا بھوکا رہا ہے. ہر دور میں جس کو پاور ملی ہے، آپ وائکنگز کی تاریخ پڑھ لیں، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پڑھ لیں، ڈرامہ آپ نے دیکھا، اپنے ہی بھائی تھے. عثمان یا ارطغرل سامنے کیوں آیا؟ چونکہ وہ بھائیوں کی نسبت زیادہ جوشیلا، زیادہ جلالی، زیادہ اس کے اندر وہ چیز موجود تھی. تو کاٹتے کاٹتے ہی انسان اوپر پہنچا ہے نا. کئی جگہوں پہ لڑائیاں، جھگڑے، اور پھر وہ نمایاں ہو کے سامنے آیا. تو زندگی، اسی لیے تو ڈارون نے نیچرل سلیکشن کا فارمولہ نکالا تھا کہ فطرت جو ہے نا وہ کمزور چیزوں کو پیچھے کر دیتی ہے
اور اسٹرانگ سپیشیز کو اوپر لے آتی ہے. جو کمزور، جو میں نے آپ کو مثال دی تھی اور بڑی اوپن مثال ہے، اب تو سائنس بھی ثابت کر چکی ہے. قرآن نے تو 1400 سال پہلے ہمیں نطفے کے بارے میں بتایا تھا. ایجیکولیشن جب ہوتی ہے تو یہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں یا آپ ہیں، ہم سب لوگ وہ کامیاب سپرم ہیں جو رحم مادر تک پہنچا ہے، اور باقی جو لاکھوں کروڑوں سپرم کمزور تھے وہ پیچھے رہ گئے اس دوڑ میں. تو ہم تو پہلی دوڑ بھی جیت کر آئے ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر. یہ سپرم جیت کر آیا ہوا ہے، آپ جیت کر آئے ہوئے ہیں، آپ وجے ہو. پیدائشی طور پر آپ وکٹوریس ہو، آپ نے ایک بڑی لمبی ریس لگائی تھی، آپ جیتے ہوئے ہو. تو جسم کی دنیا میں جسم کے فارمولے چل رہے ہیں. اس لیے تو بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے اللہ بیٹا دے گا، مجھے تو کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہیں. گویا بی بی مریم سلام اللہ علیہا بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ جسم کی دنیا ہے، جسم کا فارمولہ پورا نہیں ہوا، جسم کا فارمولہ پورا نہیں ہوا تو مجھے کیسے میں ماں بن سکتی ہوں. تو اللہ نے کیا جواب دیا تھا کہ یہ ہمارا کام ہے. اللہ محتاج نہیں ہے فارمولوں کا، ہم محتاج ہیں. بی بی مریم سلام اللہ علیہ نے اپنی محتاجی کا اظہار کیا تھا. تو اللہ نے کیا کہا کہ میں محتاج نہیں ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. یس ہی کین ڈو. ہم جب اپنی جسم کی کمزوریوں کو چھپانا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کی جو محتاجی نہ ہونے کا وصف ہے اس کو بیان کرتے ہیں. وہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں کہ اس کے فارمولوں کے مطابق جسم کی دنیا کو سنواریں. یہ پہلا حصہ ہو گیا. اس لیے امت مسلمہ کا جسم مقبوضہ ہو گیا. امت مسلمہ کا جسم مقبوضہ ہو گیا، مقبوضہ ہو گیا. امت مسلمہ کا جسم محکوم ہو گیا، مجبور ہو گیا، چونکہ ہم نے جسم کی دنیا میں جو کام کرنے تھے وہ نہیں کیے. توکل کر لیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ. ایسے ایسے پیر منظر عام پر انہوں نے رکھے. یہ گورے کا نظام ہے. جاتے ہوئے وہ ہمیں یہ دے کے گیا پورا پیٹرن، زمینیں دے کر گیا ہے کہ مصروف کیے رکھو ان کو اس طرح کے مجاہدوں میں. تسبیحاں، لمبی لمبی تسبیحاں لے کے بیٹھ جاؤ اور ہو کی ضربیں لگاتے رہو، ہو کی ضربیں لگاتے رہو. پاس سے دشمن گزرے گا، تمہاری فصلیں جلائے گا، بہو بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرے گا، تمہیں غلامی تمہارے سر پہ مسلط ہوگی. بس تم بیٹھ کے ہو کی ضرب دل کے اوپر لگاتے رہو، چونکہ دل جو ہے نا وہ قلب جاری ہونا چاہیے. میں جوانی میں ایک ایسی جماعت میں رہا ہوں کچھ سال ڈیڑھ، جو قلبی ذکر کی بات کرتے تھے، تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میرا بھی دل جاری ہو جائے. میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے. پہلی بات تو نظریہ ہے، قلبی ذکر موجود ہے، لیکن میں جب ان کی، چونکہ میں جنونی تھا اور میں جب بھی جنون سے آگے بڑھتا ہوں تو عام بندوں سے زیادہ دوڑ لگاتا ہوں، تو میں بڑی جلدی ان کی اعلیٰ صفوں میں چلا گیا جہاں راز ہوتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ وہ مسکولر ایک مشق انہوں نے کی ہوئی ہے، اور وہ جب مشق ہے، اور میں اس کا بڑا ماہر ہوں، میں آپ کو اس مشق کی بات بتا سکتا ہوں، میں بڑا ماہر ہوں. میں بھی جب کرتا تھا نا تو میری قمیض بھی ایسے ایسے کر کے نا وہ ہلتی. یہ اس کی جسمانی مشق ہے کہ آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے، اور آپ نے آپ ایسے بندوں کو نا جب یہ بات کر رہے ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ کبھی کسی سے پوچھیے گا جو کہتے ہیں نا او یار فلاں بندے کا قلب جاری ہے، تو وہ خاموش ہو کے قلب جاری کرتا ہے. ہوتے ہیں وہ جو قلب جاری ہونے ہیں، وہ قلب جاری ہونا میں بات کر رہا ہوں، اور ذکر جاری ہے. یہ ہے قلب کا جاری ہونا، کہ آپ سو رہے ہوں اور آپ کا قلب جاری ہو، یا حی یا قیوم کی بیٹ چل رہی ہو، آپ کی آنکھ کھلے اور پہلی چیز جو آپ کی زبان پر آئے وہ اللہ کا ذکر ہو. یہ ہوتا ہے قلب کا جاری ہونا. لیکن ہمارے ہاں لوگوں نے اس کے اوپر
انا بشر مثلکم. اور اس جسم کی دنیا میں آپ علیہ السلام نے جسمانی پیمانے اور ضابطے جو ہیں پہلے مرحلے پر ان کی نگہداشت کی ہے، کاروبار بھی کیا ہے، یتیمی کا داغ بھی تھا، سارے معاملات ہوئے ہیں، اپنے بچے فوت ہوئے ہیں، قاسم اور ابراہیم فوت ہوئے ہیں، کیا کیا ستم نہیں سہے، اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے. عام الحزن، غم کا سال، جب وہ ابی طالب گھاٹی میں محصور تھے تو 2 لاڈلی ہستیاں آپ علیہ السلام سے بچھڑی ہیں. عام الحزن جو ہے نا، کبھی ریسرچ کیا کریں، ہمارے بچپن میں سلیبس میں تھا، آج کل شاید نکل گیا ہے، کیونکہ تاریخ بدلتی رہتی ہے نا، تاریخ بدلتی رہتی ہے. ہیرو زیرو ہو جاتا ہے، زیرو ہیرو ہو جاتا ہے، مجاہد دہشت گرد ہو جاتے ہیں، دہشت گرد مجاہدین بن جاتے ہیں. تو وہ یہ ہمارے ہاں بدقسمتی ہے. پاور شفٹ ہوتی ہے، آئیڈیالوجی شفٹ ہو جاتی ہے، پھر پاور شفٹ ہوئی، آئیڈیالوجی شفٹ. ہمارے ہاں یہی تو ہو رہا ہے، سیاست میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. تو جسم کی دنیا میں جسم کے فارمولے ضروری ہیں. آپ نوجوانوں کو آپ اس میں سے ڈرا کرتے ہیں نتیجہ، آپ نے کامیاب ہونا ہے، جسم کی دنیا میں جسم کے کلیوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کا گر سیکھیں. آپ کو سکل چاہیے، آپ کو بزنس چاہیے. آپ اگر اسکول میں پڑھ رہے ہیں، میں اکثر نوجوانوں کو دیکھتا ہوں سائیکلوجیکل ڈس آرڈر میں کہ 4-5 سمسٹر کر کے کوئی شرارتی اٹھتا ہے، والدین کے جو ہزاروں لاکھوں پیسے لگائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے آپ پورا نہیں کرنا. بی ایس کی ڈگریاں، کئی نوجوانوں کو میں نے سدھارا کہ بھائی کیا کرتے ہو ماں باپ کے ساتھ ظلم، بس سر کیا فائدہ ڈگری کا. اور جب شروع ہو گئی ہے، ایک پورا سسٹم چل رہا ہے، اس کے مطابق تمہیں ڈگری چاہیے، میں نے کہا بی ایس کرو، سی ایس ایس کی طرف بڑھ جاؤ. کہ میں اب تم منزل پہ پہنچنے والے ہو، 2-3 سمسٹر رہ گئے ہیں، اب تم اس سے باغی ہو رہے ہو کہ سر میں نے کیا کرنا ہے، فائدہ ہی کو نہیں، سر اس کا اس ملک میں تو چلتا ہی نہیں. اس طرح کی باتیں. جسم کی دنیا میں آپ کو جب آپ نے ایک سفر شروع کیا ہے تو پورا کریں. یہ درمیان میں جو اس طرح کے من شر الوسواس الخناس، وہ جو اس طرح کے شتونگڑے آتے ہیں، وہ صرف آپ کو گمراہ کرنے کے لیے ہر دور میں شیطان ایسے انتظامات کرے گا کہ آپ کے والدین کو شرمسار رکھے، نامراد رکھے آپ کو، اور آپ اپنے مستقبل میں ناکام رہیں. تو ہر چیز کو نا مینج کیا جاتا ہے. آپ نے جب ڈگری شروع کر دی ہے تو آپ اس کو مکمل کریں. ہم مکمل ہی تو نہیں کرتے، ہم جوش میں کام شروع کرتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد جا کے ہم سست ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کیا جاتا. آپ نے کام شروع کر لیا اور پھر ہم جواز بناتے ہیں اور دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکے. نہیں، آپ اپنی وجہ سے یہ نہیں. جب آپ اپنے جسم کو کہیں گے نا، آپ نے صبح کی سیر شروع کی، 3 دن کے بعد جوش ختم. میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کو، میں نے کہا انہوں نے 1-2 دفعہ لائیو سیشن کیے صبح کی سیر کے، چھوڑ دیا، پھر چھوڑ دیا، 2-3 دفعہ کیا، چھوڑ دیا. کون سی چیز آپ کو روک رہی ہے؟ آپ خود. آپ روک رہے ہیں اپنے آپ کو کامیاب ہونے سے. میں یہ نہیں کہتا کہ لائیو سیشن کرنا کوئی کامیابی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ڈسپلن کامیابی ہے. جسم کی دنیا میں پنکچویلٹی کامیابی ہے، نظم و ضبط کامیابی ہے. اسی سے ہم ماحول کی طرف نکل جاتے ہیں. یہاں تک آئی ہوپ کہ دس میک سینس. اب ماحول، ملکوں کا جو ماحول ہے، آلودگی جس میں ہے، جسم کی آلودگی کی ہم نے باتیں کر دیں، نظریات کی، منافقت، غیبت، کل بھی بات کی تھی. قومیں بھی اگر اپنے سمندروں کو، دریاؤں کو، اپنی خشکی کے قطعات کو اس طریقے سے مینج نہیں کرتی، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، اربوں خربوں ڈالر کا میٹھا پانی آسمان ہمیں دیتا ہے ہر سال، ہم ضائع کر دیتے ہیں. وہ کھارے پانی میں مل جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے. ہم اس کو، ریزروائرس نہیں ہیں ہمارے پاس، ہم اس کو مینج نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارا جسم کمزور ہے. اپنے جسم بھی کمزور ہیں. ہمارے یہ جو موجودہ پریمیئر ہیں یہ اکثر فرمایا کرتے تھے اپوزیشن جب تھے کہ بچوں کی نیوٹرینٹس پورے نہیں ہو رہے، تو اس لیے بچوں کی دماغی حالت، اور ہی واز ویری رائٹ. تو اب پورے ہونا شروع ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں. اب تو بڑوں کی بھی نیوٹریشنس نہیں پوری ہو رہی، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. تو چلے تو تھے بچوں کی نیوٹریشنس پوری کرنے، لیکن جو بڑے بڑے بالغ ہیں ان کی بھی غذائیت کم ہو گئی ہے، بلکہ غذا ہی کم ہو گئی. غذا ہوگی تو غذائیت آئے گی نا بھائی. تو یہ ویسے ایک جملہ معترضہ ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیں، یہ میں نے لائٹ ٹون میں ذرا کہا ہے. تھوڑا میں آپ کو چھیڑ دیتا ہوں نا، تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کسی سیاسی جماعت کا نسبت آپ کو دیوانہ نہ بنا دے کہ آپ تنقید کرنے سے بھی محروم ہو جائیں. دونوں پہلو، حق اور باطل سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں. اچھے پہلو کی تعریف اور جو پہلو ٹھیک نہیں اس پہ تنقید، یہ بڑا ضروری ہے. ماحول، ہماری ریاست اس کا ایک جسم ہے.
ہماری حکومت اس کا ایک ایوان بالا، ایوان زیری، ہماری عدالتوں کا جسم ہے، ہمارے تعلیمی اداروں کا ہر ادارے کا ایک جسم ہے. گراس روٹ لیول سے اوپر تک پھیلا ہوا یہ جو جسم ہے پاکستان جس کو کہا جاتا ہے، اس کے کچھ صوبے ہیں ان کا بھی جسم ہے. اگر میرے جسم کے اعضاء انٹیگریٹڈ نہ ہوں اور ایک ٹیم بن کر کام نہ کریں، رائٹ لیگ کے میں نے رائٹ سائڈ پہ جانا ہے، لیفٹ کے میں نے لیفٹ پہ جانا ہے، تو میں گر جاؤں گا. آنکھیں بھینگی ہو جائیں تو کچھ نظر نہیں آئے گا، اور زبان لفظوں کو جوڑے ہی نہ، انکار کر دے، اور نیچے سے لفظ آئے ہی نہ کہ میں نے نہیں دینے، تو کیا بنے گا؟ ادارے بھی اسی طریقے سے انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں، مربوط ہوتے ہیں. تو ہم نے یہاں سے بھی مار کھائی. ہر ادارہ چیمپئن بننے کے چکر میں، اپنی چاپلوسی کے چکر میں، اپنی پرفارمنس دکھانے کے چکر میں ملک و قوم کی قسمت کے ساتھ کھیلتا آ رہا، بدقسمتی سے. پھر ان اداروں کے اندر بھی جسم ہم جیسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مینج کرنا ہے. تو اقربا پروری، یہ جو رشوت ہے، سفارش ہے، 2 نمبری ہے، بے ایمانی ہے، تو جسم سارے کا سارا کرپشن کی آڑ میں یہ کینسر کی طرح ناسور بن کر پھیل چکا ہے، سرطان بن چکا ہے. یہ ہماری رگ رگ میں سرایت کر چکا ہے. ہر ادارے کو فلٹر کرنے کی ضرورت تھی. اور یہ جو ماحول ہے ہمارا آلودگی کا، الطہور و شطر الایمان کی ہم نے بات کی، جو ہم کل بھی بات کر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی اور آج کے پہلے حصے میں بھی، کہ ہم نے جسم کی دنیا میں جسم کا خیال نہیں رکھا. کوڑا کہاں پہ پھینکنا ہے، پھینکنے والوں کی بھی تربیت نہیں، جنہوں نے اٹھانا ہے وہ بھی کہیں اور مصروف ہیں کسی بڑے صاحب کے گھر میں. تجاوزات کی بات ہے تو غریبوں کی تجاوزات تو ہٹا لی جائیں گی، آسان ہے. امیروں کی تجاوزات نہیں ہٹائی جاتی. جائز سم والے ناجائز پیسے کاٹتے رہتے ہیں. حکومت وقت نے آج تک ویریفیکیشن نہیں کی، تفتیش نہیں کی کہ جائز والے جو ناجائز پیسے کاٹتے ہیں سبسکرائبرز کے، وہ کہاں جا رہے ہیں. میرے پاس ایک پیکیج ہے نیٹ کا، پہلے بھی بتایا تھا، پھر بتا دیتا ہوں. پیکیج لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پیکیج کے اندر آپ کی ساری کاروائی ہوگی. نہ میں کال کرتا ہوں، نہ میسج کرتا ہوں، لیکن ہر روز میرے 3-4 روپے غائب ہو جاتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں وہ، کس طرح کٹتے ہیں وہ؟ کوئی ہے ادارہ جو دیکھے، سم والوں کو بلائے، ان سے پوچھے کہ ہاں جی اپنے اکاؤنٹیبلٹی دے دو. نہیں جی، کمپلینٹ کریں پی ٹی اے کے پاس. ہمارے یہاں دیکھیں نا، جب میڈیا پہ کیمرہ پہنچ جاتا ہے تو خبر آتی ہے اور اس کو انصاف مل جاتا ہے. یہ انصاف نہیں ہوتا، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے کہ اقرار الحسن کا کیمرہ کہیں پہ پہنچے گا اس کو انصاف مل جائے گا. یہ تو بل شٹ ہے. رویہ وہی رہے گا. کل کو کوئی نیا کیس وہاں تک کیمرہ نہیں پہنچے گا تو اس کو انصاف نہیں ملے گا. یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ نظام وہاں پہ پہنچے. تو ماحول، جسم، یعنی جو تگڑا ہے، طاقتور ہے، یا جس کا میڈیا میں اثر و رسوخ تھا، یا جہاں پہ بدقسمتی خوش قسمتی سے کیمرہ پہنچ گیا، وہاں تو فیصلہ ہو گیا کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوری طور پر ایکشن لیا ہے، چونکہ وہ جو جگر کا مریض تھا وہ بچہ، اس کو انڈیا میں فوراً بھیجا جائے گا. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایکشن لیا. اور بھائی سینکڑوں ایسے بچے ہیں جو مریض ہیں، ان کے لیے ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ یہ صرف سیاست کے یہ ممکس ہوتے ہیں، یہ ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں، نوجوانوں کو، لوگوں کو مصروف رکھنے کا بہانہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے وائرل کرنا ہوتا ہے کانٹینٹ. دیکھیں جی یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تو ولی اللہ بن گئے. یہی ملک ریاض صاحب کا بھی یہی سارا پیٹرن رہا ہے. 2-4 کہانیاں. ایک مستقل نظام بنایا جاتا ہے، مستقل نظام، تاکہ سب کی بھوک مٹ جائے، سب امراض سے محفوظ ہو جائیں. جیسے بڑے صاحب نے وزٹ کرنا ہے، ہاسپٹل صاف ہو جائیں گے، نئی بیڈ شیٹ، پیشنٹس کو نئے کپڑے مل جائیں گے. ہو کیا رہا ہے؟ وزٹ ہوئی، چلے گئے، پیچھے ہاسپٹل ویسے کا ویسا، چونکہ رویہ وہی رہا. ایک جگہ پہ پولیس نے چھاپا مارا، وقتی طور پر وہ جرم ختم ہوا، مجرم پکڑے گئے، باقی 6 مہینے درمیان میں وہی کا وہی. ایک دن ہفتے میں پولیس کھڑی ہوئی ہے، ہیلمٹ جس نے نہیں پہنا جرمانہ ہو گیا. کیا ہیلمٹ پہننا شروع کر دیا لوگوں نے؟ تو کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ کو تو پیسے مل رہے ہیں، بھتے لیے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کے رویے نہیں بدل رہے. یہاں محنت کی ضرورت ہے. اور یہ میں اکثر لوگوں کو نوٹ کرتا ہوں کہ جی اس کو سرے عام لٹکا دیا جائے. دین واٹ؟ جب تک آپ ماحول کے اندر، ابھی ہم صرف جسم کی بات کر رہے ہیں، وہ عدل نہیں ہوگا، وہ نظام نہیں آئے گا، تب تک جسم کمزور ہو جائے گے ہر لحاظ سے. تو ماحول کی آپ سمجھ گئے، سمندر آلودہ ہوئے، آب و ہوا آلودہ ہو گئی، درخت کاٹے، لکڑیاں بیچ کے کھا دیں، طاقتوروں نے بھی بیچ کے کھائیں، جنگل کاٹ دیے، زرعی زمینوں کو ہڑپ کر لیا،
کوڑیوں کے دام بک گئیں، اور جن کا جائز تھا، جو ایگریکلچر کے دیوانے تھے، زرعی کاشتکار جو بننا چاہتے تھے، ان کی جائز زمینیں بھی ان کو نہیں ملی، 4 نسلیں گزر گئیں ان کی. میری اپنی مثال ہے. ہمارے دادا جی دنیا سے چلے گئے اپنی عمر پوری کر کے، میرے بڑے تایا ابو کئی چلے گئے، والد محترم 70+ ہو گئے ہیں، ہم بڑے، ہماری اگلی نسل بھی جوان ہو گئی، اور ابھی تک ہمیں وہ ہماری زمین جو ہے نا وہ پھنسی ہوئی ہے. ہم بھی ہمت نہیں ہار رہے. کسی دن مجھے یہ موجودہ پریمیئر جو ہے نا، میرا 1-on-1 ان سے بات ہو تو میں ان کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے قدم قدم پر کتنے پیسے دینے پڑے ہیں. یہ ہے حقیقت حال، یہ ہمارے نظام کی حقیقت ہے جس کو ہم نے تسلیم کر لیا ہوا ہے کہ جائز رستے ختم، ناجائز کرو گے کام ہو جائے گا. آج بھی پٹواری پیسے لے رہے ہیں، آج بھی وہ پیسے لے کے زمینیں، جائز زمینیں، آپ کی حق والی زمینیں آپ کو دیتے ہیں. ہم اس سچ کو مان نہیں رہے. آج بھی ہر جگہ پہ پیسہ دے کے کام ہو رہا ہے، وہ منشی ہو، وہ پٹواری ہو، وہ کوئی بھی ہو، بغیر سفارش کے تو کام چلتا ہی نہیں. اور اگر آپ بات کرو گے تو آپ کا کیس اور پھنس جائے گا کہ سنا ہے آپ بہت سچ بولتے ہیں، سنا ہے آپ بہت سچ بولتے ہیں. اور یہ جو اکثر لوگ سچ بولتے ہیں میڈیا میں، ان کے ساتھ جو بعد میں درگت بنتی ہے، وہ پولیس والا ہو، وہ کسٹم والے ہوں، وہ CSP آفیسر ہی کیوں نہ ہو، جو جرت کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے کبھی دیکھیے گا اس کے گھر پہ کیا بیتتی ہے بعد میں، اس کے ساتھ کیا بیتتی ہے بعد میں، ان صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے جنہوں نے سچ بولے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو کچھ ہو رہی ہیں نا، جسم کی سطح پہ، ماحول کے اندر، اور پھر نظام کے اندر، ان سب کی وجہ سے امت مسلمہ زوال کا شکار ہوئی ہے. ہمیں ضرورت تھی رویوں کو درست کرنے کی. رویے درست ہوں گے جب نظام میں نظم ہوگا. نظم خوبصورتی، حسن اور توازن کا نام ہے. ہمارے ہاں بد نظمی ہے، اندر بھی باہر بھی. یہی بد نظمی، بد نظامی یا بد انتظامی ہے. جب آپ کی ایڈمنسٹریشن ختم ہو جائے ذات میں یا معاشرے میں، تو نتائج کیا مرتب ہوں گے؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، وہی سارا پیٹرن یہاں پہ اپلائی کر دیں. تو ملک تقریروں میں بہت بلند، معاشی اشاریوں میں بہت اعلیٰ ترقی، لیکن عمل کی دنیا میں گراس روٹ لیول پہ پرفارمنس 0. یہی وجہ تھی کہ کاغذوں میں ہمیشہ ہمارے سکول بہت اعلیٰ کارکردگی پر جا رہے تھے، لیکن جو ستم سہ رہے تھے طلباء و طالبات، اساتذہ کرام، جیسے سنگل کریکلم کی بات ہو گئی، ایڈورٹائزنگ ہو گئی، شہرت مل گئی، سارا کچھ ہو گیا، آج تک ہزاروں سکولوں میں بچوں کو کتابیں نہیں مل سکی. کون ذمہ دار تھا؟ تو ایک پورا نیٹ ورک ہے، ایک پورا سسٹم ہے جو کولیپس کر گیا ہوا ہے درمیان میں. تو ستم کس پہ ٹوٹے؟ ہمیشہ کی طرح غریب اساتذہ کے اوپر. اور اب تو شنید یہ ہے کہ غریب اساتذہ جو ہیں وہ بچوں کو سکول میں لے کے آئیں، بٹ دے آر ناٹ ٹیچر، دے آر مارکیٹنگ ایجنٹس ناؤ. وہ مارکیٹنگ ایجنٹس ہیں. سرکاری ملازم جو ہوتے ہیں نا وہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ سرکار ناراض ہو جاتی ہے، سرکاری نوکری کا مسئلہ ہے. تو ہم جیسے اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنے اساتذہ کے لیے بات کرتے ہیں ہم، تاکہ اس خلوص کو سمجھا جائے اور صرف وقت نہ گزارا جائے. اگر آپ فرعون بن کے اپنے دربار میں بیٹھ جائیں گے اور جو سچ بولے گا اس استاد کو آپ اسکول سے نکال دیں گے، سسپینڈ کر دیں گے، تو وقت تو آپ کا گزر جائے گا. ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر الیکشن ہونے ہیں، اور ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے داؤ دپا لگایا گیا، کیسے چوسنیاں دی گئیں، کیسے ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگایا گیا، کیسے لفاظی کے ساتھ لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی. اور حقیقت حال میں ہم زندہ ہیں. حقیقت حال 2023 میں نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی. ہم زندہ ہیں اس ماحول کے اندر. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ سارے کا سارا جب تک گراس روٹ لیول پہ جس کا جو کام ہے وہ نہیں کرتا، یعنی سارے پریشر ٹوٹتے ٹوٹتے آخر کار ایک استاد کے اوپر آ کے میل یا فیمیل پہ اتر جاتے ہیں. وہ سب سے لویسٹ. میڈم کو بلائیں یا پرنسپل کو بلائیں، ان کو کوئی پالیسی دے کے بھیج دیں، وہ اپنی جان بچانے کے لیے اساتذہ کو رگڑ دیتے ہیں. ان کو اس قدر پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ جو اصل کام انہوں نے کرنا تھا تعلیم و تربیت کا، وہ اس کا وقت ہی نہیں ان کے پاس. تو ہم نے ٹائیگر فورس بنا لی تھی نا. پہلے تو پاپولیشن سینسس کے لیے بھی اساتذہ کو آج بھی استعمال کیا جاتا ہے.
نظریہ یہ بن گیا ہوا ہے کہ اساتذہ نے اور کیا کرنا ہے، ویلے، تو قوم کیسے تعمیر ہوتی؟ ہمارے قوم جو تھے ان کو مصروف کر دیا گیا کہ فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو. ان کے پاس سب سے اہم کام تھا تعمیر قوم کا، نونہالان وطن کی تعمیر کا. وہ نہیں ہوا. ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا، ان کو ایکوپ نہیں کیا گیا، ان کو مینج نہیں کیا گیا اس طریقے سے. تو بدنظمی شروع ہو گئی. اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے سیاسی نظام ہمیشہ ایسی پالیسیاں بناتا ہے کہ نیچے گراس روٹ لیول پہ کوئی نہ کوئی استاد عبرت کا نشان بن جائے گا. یہ صرف ایک ادارے کی مثال دے رہا ہوں. پولیس کے ساتھ بھی یہی ظلم و ستم ہوئے ہیں. ہمیں تصویر کا آدھا رخ دکھایا گیا کہ پولیس بری ہے، پولیس بری ہے، ظلم کرتی ہے. کوئی شک نہیں اس میں. ہزاروں واقعات پاکستان کی تاریخ میں ہے، ہزاروں. لیکن اوپر حکومتیں بدلنے سے پولیس کیوں نہیں بدلی؟ چونکہ جو کام کرنے والا تھا وہ نہیں ہو سکا. جو عدل چاہیے پولیس کو وہ آج بھی نہیں ہو سکا. اپنا وقت گزارو اور آگے بڑھ جاؤ. تو جسم، ماحول اور نظام، یہ اس کے پیچھے بھی شخصیت اور کردار ہے، اس کے پیچھے بھی نفس چل رہا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ تینوں بڑے ضروری تھے کہ آج کی ڈیٹ میں ان کے بارے میں ہم بات کریں، جسم، ماحول اور کردار کے حوالے سے. جسم کے اوپر جسم کے فارمولے چلتے ہیں، وہ جسم میرا ہو یا وطن کا ہو. روح کے اوپر روح کی باتیں. اب ہم روحانی طور پر بھی، وہ تو اکثر بات کرتا رہتا ہوں، بیسیکلی آئی ایم اے اسپریچول پرسن. میں اسپرٹس کی دنیا میں میری زیادہ وہ وقت گزرتا ہے، تو میں ان چیزوں کو بھی سمجھتا ہوں. تو آپ کی شخصیت اسی دنیا میں، اسپریچول ورلڈ میں پنپتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منافقت کے آپ کیا جسمانی علامات ہوں گی اس کی. جیسے اگر آپ بدبو پھیل جائے تو اس کا توپوں سے مقابلہ کیا کریں گے؟ تو جہاں پہ جسم ہے وہاں پہ جسمانی انتظامات. جسم کی بیماری کا جسمانی ڈاکٹر، روح کی بیماری کے روحانی ڈاکٹر، نفسیات کی بیماری کے نفسیاتی ڈاکٹر. تو ہم نے ٹریٹ کیسے کیا ہے؟ جہاں کا مرض تھا وہاں کی دوائی نہیں، وہاں کا حکیم نہیں. تو پھر یہی ہوتا کہ جسم بھی کمزور ہو گئے، نفسیات بھی کمزور ہو گئی، روحیں بھی کمزور ہوتی چلی گئیں. چونکہ محراب و منبر نے جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا، تعلیم و تربیت کے نظام میں جو کام ہونا تھا وہ نہیں ہوا، اکابرین نے جو کام کرنا تھا وہ نہیں ہوا. تو آبے کا آبا بگڑ گیا، آبے کا آبا بگڑ گیا. آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں، آپ کے اندر نفسیاتی ڈس آرڈر خود تلاش کریں. جو میں نے آپ کو مختلف سیشن بتائے کہ آپ ایک کام پورا نہیں کر پاتے تو تکمیل نہیں ہوگی. نامکمل، ادھوری شخصیات، ادھورے سچ، ادھورے بیانات، ادھورے اقدامات، جوش کی باتیں. شاپر جی استعمال نہیں کرنا، 1 مہینہ کیمپین چلے گی، اس کے بعد ختم. تربیت نہیں ہے، سالڈ گراؤنڈز پہ پالیسی نہیں ہے. ہر بندہ اپنی شہرت کا بھوکا ہو کے کوئی ایسی پالیسیاں بنائے گا، اور وہ اوورآل جو قوم کا رویہ ہے وہ نہیں بدل رہا. قوم کے رویے کو بدلنے کے لیے آپ کو تعلیم و تربیت کے نظام کو امپاور کرنا پڑے گا. اساتذہ کی توہین کا، تحقیر کا، تضحیک کا سلسلہ بند کرنا ہوگا، اور اساتذہ کی شکل میں بھرتی شدہ ایسے افراد کو نکالنا ہوگا جو بذات خود سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہے. میں تو کہتا ہوں ہر جگہ پہ سائیکو انالیسس کی ضرورت ہے ہمیں. وہ فوج ہو، وہ ISI ہو، وہ پولیس ہو، کہیں بھی کوئی بھی شعبہ زندگی ہو، نفسیاتی تجزیہ مسٹ ہے. نفسیاتی تجزیہ مسٹ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ مسلک کی پہچان دینے سے پہلے بھی نفسیاتی تجزیہ کیا جائے کہ یہ بندہ بریلوی بننے کے قابل ہے یا نہیں، یہ شیعہ بننے کے قابل ہے یا نہیں. تو اگر آپ پیدائشی طور پر شیعہ بنا دیتے ہیں، سنی، دیوبندی، اہل حدیث یا عیسائی، ہندو بنا دیا آپ نے چونکہ پیدائشی ایسی ہوئی تھی، تو پھر اجازت دیجئے نا سب کو پھر کہ جو حکمران کے گھر میں پیدا ہو وہی پیدائشی حکمران، جو پیر کے گھر میں پیدا ہو وہ پیدائشی پیر، جو فرعون کے گھر میں پیدا ہو وہ پیدائشی فرعون. پھر تو وہی بات آ جائے گی. سقراط وہاں پہ بھی مارا گیا، سقراط آج بھی مارے جا رہے ہیں. وہاں بھی زہر کا پیالہ، آج بھی زہر کا پیالہ ہی ہم پی رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں ہم؟ تو ہم سب اس طرح کے کاموں میں مشغول ہیں. ہم سب اس طرح کے کاموں میں مشغول ہیں. معیار اہلیت کیا ہے؟ آپ جس خطے میں پیدا ہو گئے ہو وہاں پہ آپ نے کیا کیا ہے؟ جسم، ماحول اور نظام.
اگر بد نظمی ہوگی نتیجہ وہی نکلے گا جو بد نظمی کا نکلتا ہے. تو ہمارے ہاں نظام کاغذوں میں ہے لیکن عملی طور پر بد نظمی ہے. اداروں کی میں نے آپ کو بات بتا دی, نفسیات کی بات بتا دی. اب آپ اس کے پیٹرن میں لائیے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بنیادی ترین چیز تھی, بنیادی ترین چیز, اگر ہم اگلے کچھ سالوں میں اور کوئی کام نہ کرتے, صرف تعلیم و تربیت کے نظام کو, عدل کے نظام کو پکڑ لیتے, یہ دو نظام درست ہو جاتے, تیسرا پھر معاش کا نظام اس کے ساتھ جوڑ لیں. یہ بنیادی ترین نظام ہے کسی بھی خطے کو اپلفٹ کرنے کے لیے کہ لوگ معاشی طور پر آزاد ہو جائیں. ہمارے ہاں اس کے اوپر بھی سمال میڈیم بزنس کو اٹھایا نہیں جاتا. آپ دیکھیں, بغیر بھتے کے, بغیر پیسے دیے آپ کمپنی رجسٹر نہیں کر سکتے. پھر آپ کو انکم ٹیکس کی آڑ میں 100 قسم کے نوٹسز آ رہے ہیں, جائز ناجائز جیسے بھی ہے. یعنی چھپائی جا رہی ہیں باتیں, مجبور کیا جا رہا ہے. کاروبار کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. چائنا نے یہی 3 نظام درست کیے. میں نے ان کی ہسٹری پڑھی ہے. انہوں نے اپنی معاشی نظام کو ہر گھر کی دہلیز پہ پھیلا دیا, چونکہ آبادی بہت زیادہ ان کی. ان کا ہر بچہ کمپیوٹر ایکسپرٹ, انجینئر بن رہا ہے, کوئی نہ کوئی وہ سکل سیکھ کے کام کر رہا ہے. ہمارے ہاں سکل ٹریننگ سینٹر ختم, اور جو ہم نوجوان جو پہلے سے یوٹیوب پر چل رہے تھے فری لانسنگ سکلز کا پروگرام, اس پہ حکومتیں آئیں شوخی بن کے, انہوں نے وہ ماڈل لے کے وہ کام. بھئی آپ اس سے ایکسٹرا کام کرو, آپ وہ کام نہ کرو جو لوگ پہلے سے کر رہے ہیں, آپ کو نیا کام کرو. آپ کمپیوٹر پہنچائیں لوگوں کو, بجلی پوری کر کے دیں ان کو فری نیٹ پرووائڈ کریں گاؤں کی سطح پر. آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ایک چھوٹا سا یوٹیوب پر بیٹھا ہوا رحیم یار خان میں کر رہا ہے, لوگوں کو وہ سکھا رہا ہے. آپ بھی سکھانا شروع کر دو بھائی. تو صرف وقت پورا کیا, وقت. آپ گورنمنٹ ہیں, تھینکس ٹو نواز شریف صاحب, ان کا میں یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے 12 لیپ ٹاپس دیے لوگوں کو, اور بڑا فائدہ ہوا نوجوان نسل کو. جیسے کچھ اقدامات ہوتے ہیں, جیسے 1122 ہو گئی, موٹر وے ہو گئی. مشرف صاحب کے دور میں بہت سارے اقدامات, ایسے انتظامات کیے جن کا فائدہ ہوا. تو جو پالیسیاں ملک و قوم کو فائدہ دیں گی دور راز, میں اس کے حق میں ہوں گا, وہ کوئی بھی حکومت ہو, تو اس کی تعریف کروں گا. آپ لوگوں کو کتابیں, کمپیوٹر, ماحول بنا کر دیں. اسکول, سرکاری اسکولوں میں گائے بھینسیں باندھی جاتی ہیں, گاؤں کی سطح پر شادی ہال بنا دیا جاتا ہے ان کو, لنگر چلتے ہیں وہاں پہ. وہاں کمپیوٹر سینٹر کیوں نہیں کھلتے؟ ہر گاؤں کی سطح پر وہاں پہ والنٹیئرس ہوں گے, کوئی نہ کوئی لوگ ہوں گے, نوجوان ہوں گے جس نے سیکھا ہوگا. گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے, ان کی لسٹ بنائی جائے 4-5 صوبوں سے, وہاں سے نکال کے ان کو کہیں جی کہ ٹھیک ہے آپ یہ اسکول 2 بجے سے رات کو 10 بجے تک یہ ہے, اور یہ چوکیدار ہوگا, یہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے گی. گورنمنٹس کو یہ کرنا چاہیے, گورنمنٹس کو یہ کام کرنا چاہیے, مینج کرنا چاہیے, فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. وہاں پہ بجلی پوری ہو, اگر بجلی جائے گی تو جنریٹر ہونے چاہیے, اور ہر گاؤں کی سطح پر لوگ بیٹھ کے وہ کام کریں. یہ نہیں کریں گے. میں نے آپ کو بتایا نا, صرف سیاست دانوں کی مجبوری یہ ہے, سیاسی نظام کی, وقت پورا کرو, ووٹ کو کسی طریقے سے جھوٹ سچ بول کے وقت گزار کے آگے بڑھو. اور گاؤں کی سطح پہ بجلی پوری نہیں, گلگت بلتستان میں سگنل پورے نہیں آج بھی. یعنی لوگ 6G اور 5G کی باتیں کر رہے ہیں, ہمارے پاس 3G بمشکل چلتا ہے. پرابلم کیا ہے؟ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے. ہماری سموں کے اندر سے پیسے کاٹے جا رہے ہیں, گورنمنٹ کو اس کے اوپر بورڈ بٹھانا چاہیے کہ بھائی کبھی وارد کو, جیز کو, یو فون کو. وجہ کیا ہے؟ گورنمنٹس کے بڑے بڑے اداروں کو مفت سمیں پرووائڈ کی جاتی ہیں, خاص الخاص پیکج دیے جاتے ہیں. عوام کو کون پوچھتا ہے؟ تو 80%, 90% کی جیبوں سے جو پیسہ جا رہا ہے وہ کہاں جا رہا؟ کبھی آپ نے غور کیا آپ کی سم میں سے روز 1-2 روپیہ غائب ہو جاتے ہیں غیر محسوس طریقے سے؟ کروڑوں سبسکرائبر ہیں, اور اگر روز 1 روپیہ غائب کیا جائے تو اندازہ لگائیں اربوں, 24 گھنٹے میں اربوں کما جاتے ہیں. یہ کون والی وارث ہے؟ جنہوں نے پوچھنا تھا ان کو مفت انٹرنیٹ ملا ہوا ہے, مفت پیکج ملے ہوئے ہیں. تو وہ اس لیے ایسے لوگوں کو جا کے پہلے چیک شیک دے دیتے ہیں, فنڈ شنڈ کروا دیتے ہیں ان کو. تو ہماری جیبوں سے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا بجلی کے بل میں کتنی مار دھاڑ ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ جو ظلم و ستم روکنے تھے نا گورنمنٹ نے, وہ کسی نے نہیں کیا. اس پہ کوئی کمیشن نہیں بیٹھا. یہ اپنے لیے تحقیق, تفتیش, اتوار کو عدالتیں, یہ اوپر سارا انہی کا کام چل رہا ہے. ہمارے لیے تو کبھی کچھ نہیں. اتوار کو عدالت, کبھی اساتذہ کو بلایا, اساتذہ کو بلائیں, اساتذہ کو پورے گراس روٹ لیول پہ
گلگت بلتستان، بلوچستان، جنوبی پنجاب، یہاں ہمارے کشمیر میں، سندھ میں، وہاں بلا کے ان سے پوچھیں کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہی آمریت کا نظام چل رہا ہے. پریشر. کئی اساتذہ اپنے خود میں نے دیکھا ان کو صفائی ستھرائی کرتے ہوئے جناب، اس میں اتنا پریشر ہے کہ وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے، چونکہ اوپر ڈنڈا ہے، ہم ڈنڈے کے شوقین ہیں، یہ کر دیں گے، فلاں جگہ پہ نہیں گھسنے دیا جائے گا، اس کو لائسنس منسوخ، یہاں پہ نہیں، اس شاپنگ مال میں نہیں جا سکتے، جی ٹی روڈ سے نہیں گزر سکتے، موٹر وے سے نہیں گزر سکتے. یہ رویہ ہمارا آمرانہ رویہ. باتیں ہم جمہوریت کی کرتے ہیں، طبیعتیں ہماری آمروں والی ہیں، ڈکٹیٹرز، مطلق العنان، ہم سب خدا بن بیٹھے ہیں معاذ اللہ. کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے گھر کی دہلیز پہ اپنے آپ کو مطلق العنان عامر سمجھتا ہے، بیوی پہ روب دھاڑتا ہے. جسم، ماحول اور نظام انٹیگریٹڈ ہے، اور ان سب کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے رویہ. تو 3 نظام میں نے آپ کو بتایا تھا، نظام معاش، نظام عدل، نظام تعلیم. یہ 3 نظام اگر کوئی ملک سنبھال جائے وہ سپر پاور ہو جاتا ہے. تو ہمیں ضرورت تھی کہ لڑکیاں اور لڑکے گراس روٹ لیول سے سوشلی، فائنینشلی امپاور ہو جاتے. اسکل سینٹرز ہر گاؤں کی سطح پر بن جاتے. مسجدوں کو اسکل سینٹر بنا دیا جاتا فارغ وقت میں. ایسی جگہیں ہیں ہمارے پاس جن کو اوپن اسکل سینٹرز کھول دیے جاتے ہیں. یہ کام ہے جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آنے والی حکومتیں یا موجودہ حکومت اگر سن لے تو یہ کام کرے کہ ہر بچہ کما رہا ہو، ہر بچہ کما رہا ہو، ہر لڑکی کما رہی ہو. چھوٹے چھوٹے بزنس کے ماڈلز ہوں، جو کسی علاقے میں کام کیا جا سکتا ہے، وہاں پہ کوئی کپڑا سی سکتا ہے، کوئی جوتیاں بنا سکتا ہے، کوئی برتن بنا سکتا ہے، سوئیاں بنا سکتا ہے. واٹ ایور دی پاسبلٹی از، وہ امپاور کرے. بنگلہ دیش نے بھی یہی کیا، ان کا ٹکا کہاں سے کہاں چلا گیا. بڑا زبردست یونس صاحب کا وہ ماڈل انہوں نے اٹھایا اس چیز کو. یہ اس وقت ہوتا جب ہم قربانی دے سکتے ہیں. ہمارے اداروں کو عادت پڑی ہوئی ہے بادشاہ بننے کی، اور اداروں، یہی مزاج آیا ہمارا فوج میں، یہی مزاج آیا ہمارا سول بیوروکریسی کے اندر بھی. انڈیویجول لیول پہ بات کر رہا ہوں، بادشاہانہ مزاج، شاہانہ، نوکر چاکر، گاڑی کا دروازہ کوئی کھولے، پانی کوئی ڈال کے دے. ہم جب تک مزدور تباہ نہیں ہوتے انقلاب نہیں آ سکتا. ہمارے ہاں تو جناب ہمیں وہ آج بھی وہی چاہیے، ذل سبحانی تشریف لاتے ہیں، وہی روٹ چاہیے ہمیں، وی وی آئی پی پروٹوکول. وہ کینیڈا کا وزیر اعظم شرٹ بھیگی ہوئی وہ پبلک میں گھس جاتے ہیں ہوٹل میں. جو قومیں ترقی کر رہی ہیں نا، انہوں نے اپنے رویے بدلی ہیں. ہم اپنے رویے نہیں بدل رہے، پالیسیاں کیسے بدلیں گے؟ رویہ مولوی صاحب کو بھی بدلنا ہے، مقتدی کو بھی بدلنا ہے، جنرل کو بھی بدلنا ہے، کرنل کو بھی بدلنا ہے، سپاہی کو بھی بدلنا ہے. رویہ حکمرانوں کو بھی بدلنا ہے، علماء کرام کو بھی بدلنا ہے، پیران کرام کو بھی بدلنا ہے، استاد کو بھی بدلنا ہے، شاگرد کو بھی بدلنا ہے. ہر چیز میں رویہ بدلے گا تو بہتر نتائج مرتب ہوں گے. جہاں سے شروع کیا تھا پھر وہیں پہ بات کرتے ہیں. اللہ کے فارمولوں کے مطابق جسم، ماحول اور نظام چلے گا تو الوہی، روحانی، برکت والے نتائج مرتب ہوں گے. دیکھیں جو دہریت ہے نا، انہوں نے فارمولے اللہ والے ہی استعمال کیے ہیں جسم کی دنیا میں. یہ جو اشکال ہے نا آپ نوجوانوں کو کہ ان کو رزلٹس کیسے ملتے ہیں، جسم کی دنیا پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ فارمولے بنائے ہیں کہ اگر تم یہ کوڈ رن کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا. کنڈیشنز میں آپ کو سمجھا چکا ہوں اچھے طریقے سے، حمزہ کو یاد ہے. کنڈیشنز ہیں اف دین. اگر میں جسم کی دنیا میں مسلمان ہوں لیکن جسم کی دنیا پہ کافروں والے نتائج میرے نکل رہے ہیں، تو اس کا مطلب میں کوئی فارمولے ایسے لگا رہا ہوں جو کفر ہیں. اگر میرا ماحول بظاہر تو مسلمان ہے لیکن میرے ماحول کے نتیجے کفر والے نکل رہے ہیں، تو اس کا مطلب میں جو فارمولے لگا رہا ہوں اپنی آب و ہوا میں وہ کافروں والے ہیں. اور اگر میرے نظام کے اندر، کہنے کو تو اسلامی جمہوریہ یا مسلم امہ، لیکن جو نتائج نکل رہے ہیں وہ تو کافروں میں بھی وہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا، جانوروں کے معاشرے میں ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. اگر نتائج وہ نکل رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ میرے فارمولے لگ نہیں رہے، اپلائی نہیں ہو رہے. اس کو کہتے ہیں امپلیمنٹیشن، نفاذ.
تو نفاذ اس وقت ہوگا جب ہر ادارہ سیکریفائس کرے گا اور جڑ کے کام کرے گا، جس کے لیے پوری قوم کو، جس کو تھنک ٹینک سمجھا جاتا ہے نا، ہمارے ہاں تھنک ٹینکس تمام تر تعلیمی اداروں کی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، کون حکمران ہے وہاں پہ اوپر بیٹھا ہوا، ڈنڈے کے زور پر چلایا جا رہا ہے یہ سارا نظام. اور جمہوریتوں میں یہ زیادہ بدبختی ہوتی ہے کہ ڈنڈا ہڈن ہوتا ہے. آمریتوں میں تو ڈنڈا سامنے ہوتا ہے نا، تو بچ بچاؤ زیادہ آسان ہوتا ہے. اور وہ ڈنڈا اپنے آپ کو یہ کہنے کے لیے کہ میں ڈنڈا نہیں ہوں یا بہت اچھا ڈنڈا ہوں، وہ جمہوریت کی اعلیٰ اقدار کی فیصلے کرتا ہے. اور جمہوریتیں چونکہ ان کا پیکر جمہوریت ہے اور ڈنڈا چھپا ہوا ہے، لہٰذا چھپ کے وار ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا ہو گیا ہے. تو نقصان کس کا ہوگا؟ وقت گزر جاتا ہے، ہم وقت ہی گزارتے آ رہے ہیں. ہر 5 سال کے بعد پاکستان مزید 40 سال کے گڑھوں میں گر چکا ہوتا ہے. قرضہ نہیں بڑھاؤ، کیسے بڑھا ہے قرضہ ہمارا؟ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. مغرب کی اذانیں شروع ہونے لگی ہیں یہاں اسلام آباد میں. پھر دعا کرتا ہوں اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے نفس کا عرفان دے، شخصیت کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے جسم، ماحول اور نظام پر اللہ کے کلیے اپلائی کر سکیں، اچھے کلیے اپلائی کر سکیں، اچھے فارمولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں. بہت ساری دعائیں آپ کے والدین کے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے. رب زدنی علما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر بات ہوگی. جتنے اسے سمجھ میں آ گئے اتنے سمجھ لیجیے. یا حی یا قیوم. اللہ حافظ.